بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میجر جنرل کرسٹوفر نیو یارک سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1992 میں یو ایس فوج میں کمیشن لیا، جنوبی کوریا سے ملٹری کیریئر کا آغاز کیا اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہے اور سپورٹ آپریشنز میں 17 مرتبہ افغانستان، عراق، شام، شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ میں بھی گئے۔ ان کی تازہ ترین پوسٹنگ افغانستان میں تھی۔ یہ 30 اگست 2021 کی رات افغانستان سے نکلنے والے آخری فوجی تھے اور یہ اس اعزاز کے ساتھ اب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ میجر جنرل کرسٹوفر کا اعزاز صرف یہاں تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ دنیا کے تمام پسے ہوئے ملکوں اور طبقوں کے نام ایک پیغام بھی ہیں۔ کرسٹوفر نے یوں ہی امریکی جہاز C-17 کی سیڑھی پر قدم رکھا اور ان کا افغان سرزمین سے تعلق ختم ہوا، اس کے ساتھ ہی یہ پوری دنیا میں نشر ہو گیا۔ یہ زمین صرف اور صرف اللہ کی ہے اور اللہ جب چاہتا ہے یہ ہاتھیوں کو بھی کنکروں سے مروا دیتا ہے۔ یہ امریکہ کو بھی اپنے قدم بوریا نشینوں کے ملک سے سمیٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں نے 2010 میں پاکستان میں طالبان کے آخری سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کی کتاب اژدہا کے منہ میں 4 سال پڑھی تھی۔ ملا عبدالسلام 2002 سے 2006 تک 4 سال امریکہ میں قید رہے تھے۔ یہ 2006 میں گوانتانامو بے سے رہا ہوئے کابل آئے اور گمنامی میں زندگی گزارنے لگے۔ انہوں نے 2007 میں پشتو زبان میں اپنے 4 سال کی روداد لکھی تھی۔ اس کتاب کو نوشہرہ میں ہیومن رائٹس پبلیکیشنز نے اردو ترجمہ کے ساتھ شائع کیا۔ جنرل پرویز مشرف کا دور ختم ہو چکا تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لہٰذا یہ کتاب شائع ہوئی اور اس نے ہر درد دل رکھنے والے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے طالبان کی واپسی کے بعد یہ کتاب دوبارہ پڑھی اور دیر تک افسردہ بیٹھا رہا۔ ملا عبدالسلام ضعیف نے لکھا، میں افغان ایمبیسی کے مہمان خانے میں آیا، وہاں 3 افراد بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک پٹھان تھا جس نے گلزار کے نام سے اپنا تعارف کروایا، جبکہ دیگر دونوں اردو بولنے والے تھے۔ ان میں سے ایک انتہائی بدصورت کالے کلوٹے اور بھدے ہونٹوں والے نے طنزیہ انداز میں کہا، آپ جانتے ہیں امریکہ اس وقت سپر پاور ہے، پاکستان جیسا کمزور ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس سپر پاور کو آپ کی ضرورت ہے اور ہم آپ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرنے آئے ہیں تاکہ امریکی خوش ہو سکیں اور پاکستان کو کوئی غضنظ نہ پہنچے۔ عبدالسلام ضعیف کے مطابق میں نے جواب دیا، امریکہ ایک سپر پاور ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے معاملات چلانے کے لیے کچھ قوانین اور اصول ہیں۔ آپ مجھ سے کن اسلامی، غیر اسلامی اور بین الاقوامی اصولوں کے تحت یہ سلوک کر رہے ہیں؟ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ ملک چھوڑنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ ملا ضعیف کے مطابق اس شخص نے توہین آمیز لہجے میں کہا، ہماری نظر میں اس وقت صرف پاکستان کے مفادات اہمیت کے حامل ہیں اور بس۔ ملا ضعیف کے مطابق مجھے اسلام آباد سے گرفتار کر کے پشاور لایا گیا اور پھر منہ پر پٹی باندھ کر امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا اور امریکیوں نے مجھ پر لاتوں، گھونسوں، تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ مجھے زمین پر پٹخ دیا گیا اور چاقوؤں سے میرا لباس پھاڑ کر مجھے بالکل ننگا کر دیا گیا۔ اسی دوران میری آنکھوں کی پٹی سرک گئی تو میں نے دیکھا پاکستانی اہلکار فوجی انداز میں صف بستہ کھڑے تھے، ان میں غالباً کوئی افسر بھی تھا۔ دوسری طرف چند امریکی فوجی منظم انداز سے کھڑے تھے، جبکہ باقی امریکی میرے ساتھ وحشیانہ اور ظالمانہ سلوک کر رہے تھے۔ ملا ضعیف نے لکھا، پاکستان مجھے امریکیوں کے حوالے کرنے پر مجبور تھا، میں مان لیتا ہوں، لیکن یہ کم از کم امریکی اہلکاروں سے یہ تو کہہ سکتا تھا، آپ ایک بے بس قیدی سے ہماری آنکھوں کے سامنے اس قسم کا غیر انسانی سلوک نہ کریں۔ امریکیوں کے اس توہین امیز سلوک پر پاکستانی اہلکاروں کا یوں خاموش رہنا
یہ وہ سنگین جرم ہے جسے نہ کوئی غیرت مند اور باضمیر انسان معاف کر سکتا ہے اور نہ ہی بھول سکتا ہے۔ یہ زخم زندگی بھر مٹ نہیں سکتے۔ ملا عبدالسلام ضعیف کو پشاور سے سمندر میں کھڑے امریکی بحری جہاز میں لے جایا گیا۔ وہاں اسے روز تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ 3 بائی 6 فٹ کے قبر نما کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ ہاتھ پاؤں باندھ کر گٹھڑی سا بنا کر پھینک دیا جاتا تھا۔ پانی اور کھانا نہ ہونے کے برابر دیا جاتا تھا۔ انہیں وہاں سے گٹھڑی کی طرح باندھ کر بگرام لایا گیا۔ وہاں انہیں شدید سردی میں ننگا لٹا دیا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ دوسرے قیدی بھی تھے اور یہ سب رو رو کر اللہ سے موت کی دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ بگرام کی زندگی سے موت 1000 گنا بہتر تھی۔ ملا ضعیف کو پھر بگرام سے قندھار شفٹ کر دیا گیا۔ یہ ان کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ یہ 5 ماہ قندھار میں رہے، جس دوران انہیں ہاتھ منہ تک نہیں دھونے دیا جاتا تھا۔ پینے کے لیے چند قطرے پانی دیا جاتا تھا، اور یہ اگر اس سے اپنا ہاتھ گیلا کر کے منہ پر پھیرتے تھے تو انہیں بدترین سزا دی جاتی تھی۔ کھانے سے بو آتی تھی۔ قیدیوں کو سور کا گوشت کھلایا جاتا تھا۔ رفع حاجت کے لیے 20 افراد کو 2 بالٹی پانی دیا جاتا تھا، اور واش روم سے پہرے داروں کی نگرانی میں فارغ ہونا پڑتا تھا۔ قید خانے میں اور بھی قیدی تھے۔ تمام کو روزانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ملا عبدالسلام ضعیف کو آخر میں قندھار سے گوانتانامو بے شفٹ کر دیا گیا۔ یہ جہاز میں 12 گھنٹے بندے رہے۔ بازو اور ہاتھ سوج گئے، جن کی وجہ سے ان کے ہاتھ 3 ماہ بے حس رہے۔ گوانتانامو بے کی جیل قندھار اور بگرام سے بھی مختلف نہ تھی۔ ان کے سامنے بے شمار قیدی بیمار ہو کر فوت ہو گئے، بے شمار پاگل ہو گئے، اور بے شمار تشدد کے دوران ہلاک ہو گئے۔ گوانتانامو بے کا احوال خون آشام تھا، اور یہ پڑھ کر یقین نہیں آتا کیا انسان بھی انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں۔ بہرحال 4 سال کی مسلسل اذیت اور ظلم کے بعد عبدالسلام ضعیف کو افغان حکومت کے حوالے کر دیا گیا، اور یہ کابل کے مضافات میں اپنے خاندان کے ساتھ گمنامی کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن امریکی تشدد اور جنرل پرویز مشرف کے ساتھیوں کی زیادتیاں ابھی تک ان کے ذہن میں تازہ ہیں۔ یہ دوبارہ نارمل نہیں ہو سکے۔ یہ صرف ملا عبدالسلام ضعیف کی داستان نہیں، ایسے لاکھوں لوگ تھے، اور یہ لاکھوں لوگ امریکہ کے ساتھ احمد شاہ مسعود کے رقص بسمل کا شکار ہوئے، اور رشید دوستم سے کنٹینروں میں بھی دم توڑتے گئے۔ میں طالبان کے طرز حکومت کے بھی خلاف تھا۔ طالبان نے اپنے پہلے دور میں معاشرے کو غیر ضروری بندشوں کا شکار بنا دیا تھا۔ خواتین کو گھروں تک محدود کر دینا، لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دینا، داڑھی اور برقعے کو قانون بنا دینا، اور پوری دنیا کے ساتھ آڈا لگا لینا، یہ کہاں کی عقل مندی تھی۔ لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے طالبان کے ساتھ جو کیا، ہم اسے بھی کسی طرح مہذب قرار نہیں دے سکتے۔ یہ بھی ظلم کی انتہا تھا، اور یہ ظلم اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، یہاں تک کہ امریکہ کو $2 ٹریلین کے اخراجات، 20 سال کے قبضے، اور 2500 فوجیوں کی لاشوں کے ساتھ بالآخر 30 اگست کو افغانستان سے واپس لوٹنا پڑ گیا، جس کے بعد علامہ اقبال کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی۔ افغان باقی کوہسار باقی، الحکم اللہ الملک اللہ۔ افغانوں نے تیسری سپر پاور کو شکست دے کر ثابت کر دیا، قوم اگر ڈٹ جائے تو پھر جارے برطانیہ ہو، روس ہو یا پھر امریکہ ہو، وہ بالآخر واپس جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ برطانیہ کے پرانے فوجی کہتے تھے، افغانستان پر قبضہ انتہائی آسان ہے، کوئی بھی آئے اور افغانستان پر قابض ہو جائے، لیکن کیا وہ افغانوں کو زیر کر سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اسے بالآخر کبھی نہ کبھی افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ کر واپس جانا ہوگا۔ افغانستان میں 1839 میں برطانیہ آیا، پہلی افغان اینگلو وار ہوئی۔ برطانیہ 3 سال افغانستان پر قابض رہا، لیکن پھر اس کے 16,000 فوجی افغانستان کے پہاڑوں میں ذبح ہو گئے۔ افغانوں نے صرف ڈاکٹر ولیم برائیڈن کو چھوڑا تاکہ وہ باقی زندگی
دنیا کو افغانوں کے بارے میں بتاتا رہے، اور ڈاکٹر ولیم برائیڈن نے مرنے تک یہ فریضہ سر انجام دیا۔ سوویت یونین بھی 1979 میں یہاں آیا، 10 سال رہا، لیکن آخر میں خود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ تیسری طاقت امریکہ تھا، یہ 20 سال افغانستان میں رہا، لیکن آخر میں کیا نتیجہ نکلا؟ میجر جنرل کرس نے کابل ایئرپورٹ پر ہاتھ ہلا کر گڈ بائے کہا، اور امریکہ بھی افغانستان سے واپس لوٹ گیا، جس کے بعد طالبان آئے، کابل ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر اذان دی، صف بصف ہو کر باجماعت نماز ادا کی، اور دنیا کو یہ بتا دیا یہ زمین صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اللہ اگر نہ چاہے تو دنیا کی واحد سپر پاور بھی 20 سال میں طالبان جیسے بے آسرا لوگوں کو دبا نہیں سکتی۔ امریکہ بھی پہاڑوں کے غاروں میں رہنے اور رات کے باسی ٹکڑے قہوے میں بھگو کر کھانے والے طالب علموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ طالبان اور افغانوں نے ثابت کر دیا، اگر آسمان والا آپ کے ساتھ ہے تو پھر زمین کی کون کون سی طاقتیں آپ کے خلاف ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر اوپر والا آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ روس ہوں یا امریکہ، آپ طالبان جیسے بے سر و سامان لوگوں سے بھی ہار جاتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی اکبر ہے اور اللہ ہی اکبر رہے گا۔ شکریہ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔